بچپن میں خوفناک کہانیوں میں پڑھا کرتے تھے کہ رات کے سناٹے میں دور سے ایک انجانی لیکن دلفریب آواز کسی کو بلاتی ہے اور لوگ اس آواز پر کشاں کشاں کھنچے چلے جاتے ہیں اور موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ کیا ایسا ہی معاملہ کوہ پیماؤں کے ساتھ بھی ہے؟ کوہساروں کی جان لیوا بلندیاں انہیں آواز دیتی ہیں اور وہ خوشی خوشی نذرانہ جاں ان کے قدموں میں رکھ کر ہمیشہ کے لیے اس برفانی دنیا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ کوہ پیما محاورتاً نہیں بلکہ حقیقت میں جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنا سفر عشق طے کرتے ہیں اور متاع جان کو محبوب کے ایک دیدار پر وار دینے میں دیر نہیں کرتے۔ ان سرپھروں لیکن منفرد اور مختلف لوگوں کا نام تاریخ کے صفحات میں بہت احترام سے درج کیا جاتا ہے۔ 5 فروری 2021 کی صبح پاکستان کے عام لوگ کوہ پیمائی اور K2 کے بارے میں شاید زیادہ نہیں جانتے تھے، لیکن 5 فروری کی شام تک ہم میں سے ہر ایک کوہ پیمائی کے علم کا ماہر بن چکا تھا۔ اپنے ماہرانہ تجزیے کرتے لوگ لاپتہ ہونے والوں کے لیے فکر مند بھی تھے، اور آج جب ان 3 کوہ پیماؤں کو لاپتہ ہوئے 6 روز ہونے کو ہیں تو پاکستان کا ہر فرد لاپتہ ہونے والے ان کوہ پیماؤں کے لیے دعا گو بھی ہے۔ ان 3 میں سے ایک پاکستانی کوہ پیما محمد علی ستپارہ بھی تھے۔ اس سال دنیا کے 19 ممالک میں سے 59 کوہ پیما K2 سر کرنے پاکستان پہنچے تھے۔ اس مہم کو K27 انٹرنیشنل 2021 کا نام دیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں سردیوں کے موسم میں کوہ پیمائی کا ایک نیا لیکن خطرناک رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، اور دنیا کے اکثر کوہ پیما اسے نیا چیلنج سمجھ کر اختیار کر رہے ہیں۔ چند ہفتے قبل تک 8000 میٹر سے بلند دنیا کی تمام چوٹیاں موسم سرما میں سر ہو چکی تھیں، حتیٰ کہ بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ بھی، لیکن دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی نے انسان کے آگے سر خم کرنے سے انکار کیا ہوا تھا۔ لیکن انسان کے عزم و حوصلے کے آگے بالآخر پہاڑ کو ہار ماننا ہی پڑتی ہے، اور 16 جنوری 2021 کا سورج نیپالی کوہ پیماؤں کے لیے مبارک ثابت ہوا، اور K2 کی چوٹی کو موسم سرما میں انسانی قدموں نے تسخیر کر لیا۔ بلا شبہ یہ ایک شاندار کامیابی تھی، لیکن پاکستانیوں کی نظریں K2 سر کرنے والی دوسری ٹیم پر جمی ہوئی تھیں، جن میں 2 پاکستانی بھی تھے۔ موسم سرما میں K2 سر کرنے والی دوسری ٹیم میں آئس لینڈ کے جان سنوری، چلی کے پابلو موہر اور گلگت بلتستان کے محمد علی ستپارہ اور ان کے بیٹے ساجد ستپارہ بھی شامل تھے۔ دنیا کے سب سے مشکل اور وحشی پہاڑ K2 کو سردیوں میں سر کرنا دراصل جان ہتھیلی پر رکھنے کے مترادف ہے۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ پر مرنے والوں کی شرح صرف 4% ہے، لیکن K2 پر یہ شرح 29% تک ہے۔ اسے سر کرنے والے 4 میں سے 1 کوہ پیما جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مہم کے دوران لاپتہ ہونے والے محمد علی ستپارہ ایک تجربہ کار کوہ پیما تھے، اور انہیں 8000 میٹر سے اونچی 14 میں سے 8 چوٹیاں سر کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ وہ K2 کے مشکل ترین حصے بوٹل نیک تک پہنچ چکے تھے۔ یہاں ان کے ہمسفر بیٹے ساجد کے آکسیجن ٹینک کا ریگولیٹر خراب ہوا تو انہوں نے اسے واپس بیس کیمپ کی طرف بھیج دیا۔ آخری بار ان تینوں کو ساجد ہی نہیں دیکھا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ اس کے والد بوٹل نیک سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد ان تینوں کا رابطہ بیس کیمپ سے منقطع ہو گیا، اور اب تک کوئی نہیں جان سکا کہ ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ ساجد خیر و عافیت بیس کیمپ اور پھر اپنے گھر پہنچ چکے۔ 4 روز سے آرمی ہیلی کاپٹر سرچ آپریشن کر رہے ہیں، جن میں ساجد کے ساتھ ستپارہ کے دیگر کوہ پیما بھی شامل تھے، مگر اب تک کوئی خبر نہیں مل سکی۔ چلیے آپ کو تھوڑا بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کوہ پیمائی اور ستپارہ گاؤں کا کیا تعلق ہے۔ پاکستان میں کوہ پیمائی اور ستپارہ گاؤں لازم و ملزوم سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں ہر محلے میں پورٹر اور کوہ پیما موجود ہیں۔ دیو سائی ٹریول کمپنی کے عباس ستپارہ کے مطابق اس وقت 8000 میٹر سے بلند چوٹیاں سر کرنے والے 20 کوہ پیما ستپارہ گاؤں کے رہائشی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوہ پیمائی ہماری گھٹی میں شامل ہے۔ مائیں ہمیں بچپن سے اس جانب راغب کرتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم بچپن میں کھانا نہیں کھاتے تھے تو ہماری اماں کہا کرتی تھیں کھانا کھا لو، کھانا نہیں کھاؤ گے تو K2 کیسے سر کرو گے۔ ہمارے قومی ہیرو مرحوم حسن ستپارہ بھی اس گاؤں کے تھے۔ انہوں نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ، دوسری بلند چوٹی K2، نانگا پربت، گیشا برم 1، گیشا برم 2، جبکہ 2007 میں براڈ پیک کو سر کیا تھا۔ ستپارہ گاؤں میں اس وقت سوگ کا عالم طاری ہے۔ محمد علی ستپارہ کے گھر کے باہر لوگوں کا جمع غفیر موجود ہے۔ لوگ اب بھی پر امید ہیں کہ شاید
कोई मौजज़ा रूनुमा हो जाए। मोहम्मद अली सदपारा का एक इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैं कहीं पहाड़ों में खो भी जाऊं तो इन्हीं पहाड़ों में घर बनाकर कुछ रोज़ और गुजारा कर लूँगा। आम लोग बहुत पुरुमीद हैं, लेकिन कोहपेमाई के शोबे से वाबस्ता अफराद का कहना है कि अब किसी अच्छी खबर की उम्मीद नहीं, उन्हें ढूंढना तो कारे दुश्वार है, अगर उनका कहीं सुराग ही मिल जाए तो गनीमत है। खुद मोहम्मद अली के बेटे साजिद जो बॉटल नेक से वापस आ गए थे, उनका भी यही कहना था कि अब लाशों को ढूंढने का काम किया जाए। K2 को खूनखार या वहशी पहाड़ कहा जाता है और इसे सर करने में जितने मुश्किल मकामात आते हैं इतने किसी और पहाड़ के रास्ते में नहीं। साजिद की बताई हुई तफसील के मुताबिक उसने आखिरी बार अपने वालिद और दीगर 2 कोहपेमाओं को K2 के बॉटल नेक हिस्से से आगे बढ़ते देखा था। इन लापता कोहपेमाओं के हवाले से माहिरीन की राय मुख्तलिफ है। कुछ का ख्याल है कि वो चोटी सर कर चुके थे और वापसी पर उनके साथ कोई हादसा पेश आया, क्योंकि साजिद ने उन्हें दिन के 10 बजे बॉटल नेक पर देखा था, जबकि दीगर का ख्याल है कि बॉटल नेक से ऊपर भी इंतहाई खतरनाक हिस्सा है और हादसा वहां भी पेश आ सकता है। आज तक K2 पर सिर्फ 400 के लगभग कोहपेमा चढ़ पाए हैं, जबकि इस दौरान 87 कोहपेमा जान से हाथ धो बैठे और इनमें से 91% अमवात इस बॉटल नेक वाले हिस्से में हुई हैं। हेलीकॉप्टर की परवाज की हद ज्यादा से ज्यादा 7500 मीटर हो और अगर अब तक कोहपेमा नजर नहीं आ सके तो इसका मतलब यही है कि वो चढ़ते हुए या चोटी सर करके आते हुए बॉटल नेक से आगे कहीं हादसे का शिकार हो गए हैं, इसीलिए हेलीकॉप्टर से नजर नहीं आ सके। आर्मी सर्च मिशन जारी रखे हुए है। खुदा करे कि दुआएं बारगाह खुदाबंदी में कबूल हों और कोई मौजज़ा रूनुमा हो जाए, वरना मौसम गर्मा में जब कोई कोहपेमा इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो हमारे इन बहादुरों और बर्फ़ की सल्तनत में अमर होने वालों का सुराग मिल सकेगा। जिस तहज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं।